کنٹرول رکھ پاتے ہیں لیکن اس کے بیونڈ نہیں رکھ پاتے. ٹھیک ہے برکت, تو لیٹس گو ٹو واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. اس وقت جو ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں, یہ بچے نکل رہے ہیں, ٹین ایجرز نکل رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے دلی سے؟ دیکھیے آج جو کئی لوگ ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ ہے, ایک سیپریٹسٹ سینٹیمنٹ ہے, اینڈ دیٹ از واٹ حریت ریپرزینٹس. لیکن بہت سے جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ایشوز کو لے کے ہیں, وہ مس گورننس کے ایشوز کو لے کے بھی ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ 10-15 منٹ پہلے یہاں پر ایک آل پارٹی میٹنگ کنوین کی گئی تھی. وہاں پر سونیا گاندھی کی ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ انڈینز مسٹ آسک دیم سیلوز کیوں ناراض ہیں کشمیر کے لوگ ہم سے. یہ ہمیں بات کنفرنٹ کرنی پڑے گی. اور پرائم منسٹر نے دوبارہ اپیل کی ہے فار ڈائلاگ ود آل گروپس جو کہ وائلنس کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ وائلنس رک جائے تو ہم سارے گروپس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اس میں ایک آخری بات نسیم جوڑنا چاہوں گی کہ پہلے جو کشمیر کا مدعا تھا اس میں دلی اور اسلام آباد کو بات کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ دلی اور اسلام آباد بات کریں. اب دلی اور اسلام آباد کے بیچ میں تو بات چیت ابھی ایک طرح سے رکی ہی ہوئی ہے. لیکن آج جو ہم سری نگر میں ہم سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے اسلام آباد کے بارے میں لوگ زیادہ بات نہیں کرتے. ان کا جو ایک کانسٹرکٹ ڈائلاگ کا ایمرج ہو رہا ہے وہ دلی کے ساتھ ایمرج ہو رہا ہے. ٹو می پاکستان رائٹ ناؤ ڈز ناٹ سیم ریلیونٹ ان دا ڈسکورس. انٹرسٹنگ ہے, اس پر آئیں گے, لیکن یہ بتائیے یہ اسی پر اگر رہیں کہ دلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کرے, لیکن آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے اس پر تو کوئی کنسنسس نہیں ہوا. محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس کی پاورز کو ڈائلیوٹ کریں. یہ وائلنس کی جو اس وقت اسپیل ہے اس کو روکنا تو بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن لگ نہیں رہا کہ کوئی لاہے عمل ہے دلی کے پاس جس سے روکے اس کو, کیونکہ یہ تو پروٹیسٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کرفیو از ناٹ ورکنگ, آرمی's presence there is not helping. نہیں نسیم, I won't agree that it's such a simplistic assessment. In fact یہاں کی جو ہوم منسٹری ہے مسٹر چدمبرم ہے جو پاکستان بھی آئے تھے, ان کا بڑا ڈیٹیلڈ پروپوزل ہے امینڈ کرنے کا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو. ایک یہ بھی پروپوزل ہے کہ جن علاقوں میں ملیٹنٹ وائلنس گھٹ گئی ہے اس سے اس ایکٹ کو لفٹ کیا جائے. اس پہ پولیٹیکل کنسنسس بنایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے دیٹ وی مسٹ اکنالج کہ ایک طرح سے ایک پولیٹیکل پروسیس کو دوبارہ زندہ کرنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے. اور بار بار جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہاں تو بار بار جو مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولا ہے جو کہ پاکستان کی کرنٹ سرکار نہیں مانتی, منموہن سنگھ تو بار بار پرائیویٹلی اور ان کی جو سرکار ہے اس کا ریفرنس کرتی ہے کہ اگر کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہے تو وہ اسی پیراڈائم. ایک منٹ, اگر ہم پاکستان کو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکویژن, میں تو دلی پر واپس آنا چاہتی ہوں. دیکھیے آپ اگر جون سے لے کے اب تک یہ متواتر ایک وہی اپروچ ہے نا, اس اپروچ نے ہیلپ نہیں کیا. اس 4 مہینے میں ڈائلاگ کی بھی کوشش کی گئی, ڈائلاگ نے بھی ہیلپ نہیں کیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا کرے یہ دہلی اب, وچ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ, جو کہ 4 مہینے سے کر رہی ہیں. ڈائلاگ تو پہلے بھی ٹرائی کیا ہے. نسیم اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو دلی کو ضرور میں آپ کی بات مانتی ہوں, دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو چینج اٹس ایٹیٹیوڈ. اس کے کچھ اشارے ہمیں آج ملے ہیں, دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس جو ہم نے سنی ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے. لیکن دوسری طرف میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں کہ جب بھی دلی حریت کانفرنس یا سیپریٹسٹ ڈائلاگ شروع کرتی ہے ان کی لائفز ان ڈینجر ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا عبد الغنی نور کی اسیسینیشن, ابھی حال ہی میں فضل حق قریشی جنہوں نے حزب المجاہدین کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا تھا, ان کی لائف پہ اٹیک ہوا. تو یہ بھی ایک بہت سیریس معاملہ ہے. یہ کون سے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کا بھی پولیٹیکل پروسیس دوبارہ شروع ہو؟ ریاض کھوکھر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں احترام کرتا ہوں جو یہ محترمہ فرما رہی ہیں دلی سے, مگر دیکھیے بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیومولیٹو ایلینیشن ہے جو اس وقت وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ وہ کوئی روٹی کپڑا مکان نہیں مانگ رہے, وہ نعرے لگا رہے ہیں آزادی کے, ہندوستان سے آزادی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں. اس وقت وہ صرف آزادی کی بات کر. تو ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور جو ہندوستان کی جو اپروچ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ موومنٹ کو سمیش کر دیا, یہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. دیکھیے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نئی کڑی ہے, نہیں, یہ پرانی بات ہے. مگر دیکھیے یہ جنریشن جو ہے وہ تو انہی دنوں انہی یعنی سالوں میں پیدا ہوئی, یعنی انہوں نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے سوائے
ऑपरेशन के और सप्रेशन के और मार पीट और और वलवला भी कुछ एक नया है, एक नया वलवला, और इट्स अ न्यू जनरेशन। और मैं तो हैरान हूं कि जिस तरीके से वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ था। फेसबुक, इट्स रिमार्केबल द वे दे आर जनरेटिंग दी। बरखा की बात आपने सुनी, वो कह रही थी कि ये दिल्ली फिर डायलॉग करेगा, दिल्ली फिर से इनिशिएट करेगा बातचीत। उन्होंने कहा सोनिया गांधी ने कोई नई बात कह दी। हमने जो एपीसी को फॉलो किया आज, उसमें कोई नई बात तो बिल्कुल नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस मिल के कुछ करेंगे। बीजेपी ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कि आर्मी के विड्रॉल या उनकी स्पेशल पावर्स की डायल्यूशन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जी, कतन कोई नई बात नहीं कही। वो कहना चाह रही थी कि अभी सियासी एक इसमें कंसेंसस डेवलप होना है। तो ये सारी बातें इंडिया के खुद बड़े तबसरा निगार कह रहे हैं, तज्जिया निगार कह रहे हैं कि ये तो पुरानी बातें हो गई हैं, आप आगे चलें। क्योंकि देखिए, एक जमहूरी इनका जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी और सस्टेन्ड जमहूरी, तो वो माओइस्ट के अलावा इस इंसर्जेंसी से ये नैरेटिव खराब हो रहा है उनका। और ये ज़रा ज़्यादा उनको मैं समझती हूँ तकलीफ देता है, क्योंकि ये एक भूल जाते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लाइक इट और नॉट, it is still considered disputed territory by Pakistan, if not by India. So international community भी तो मानती है, at the UN it is. तो ये एक बात इनको शायद याद नहीं रहती और हम जरूर याद दिलाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ इस दफा सेपरेटिज्म को या अलहदगी पसंदगी को किसी तरह फैन कर रहा है फ्लेम्स को। ये बिल्कुल गलत बात है। पहली दफा मैं समझती हूँ इस नौयत की वहाँ इंसर्जेंसी है कि पाकिस्तान की कतन जरूरत ही नहीं है उनको। मगर मैं समझती हूँ ये कहना कि पाकिस्तान की इसमें रेलेवेंस नहीं है, तो थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन लगता है इस बात में। तो अगर ऐसा है तो फिर मुझे बताइए कि आउट ऑफ इनके 49 कंटोनमेंट्स हैं, तो 44 जियोग्राफिकली वेस्टर्न यानी कि पाकिस्तान की तरफ किस लिए साइडेड है? कश्मीर जो इंटरनेशनल बॉर्डर, कश्मीर की वजह से ना। और कौन सी आपके बीच में डिस्प्यूट रहा है? हमारा तो अपना बिजनेस अब अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, अपने ट्राइबल एरियाज में है। तो ये ठीक है कि वहाँ समाजी इंसाफ का एक नया वलवला, नया जज्बा उठा, होना भी चाहिए। और ये नई दिल्ली के वो सीधा पॉलिसी इसके खिलाफ है। लेकिन ये कहना कि न्यू दिल्ली इज क्रिएटिवली अप्रोचिंग इट, हमें क्रिएटिव कोई बात नजर नहीं आ रही इस पर। और ये भी देखना होगा कि एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि उनको भी ये समझना पड़ेगा न्यू दिल्ली को कि जब कहते हैं और पाकिस्तान एतराफ़ करता है कि मिलिट्री सोल्यूशन, ये तो पाकिस्तान ने एतराफ़ किया और अपनी पोजीशन तब्दील भी की है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता अब किसी इस तरह मसले का। पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतराफ़ करना पड़ेगा। ये जो नहीं पाकिस्तान की पॉलिसी पे आते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद फिर डिस्कस करते हैं कि इस्लामाबाद को इस वक्त क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए। ब्रेक के बाद।